بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برادران اسلام، بزرگ اور اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے حقوق امت پر ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ درود کی کثرت ہو، سلام کی کثرت ہو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بے شمار ایسے فرشتے رکھے ہیں جو ہمارے درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ درود کے جو الفاظ حدیث میں مروی ہیں، ان میں سے 4 قسم کے الفاظ ذکر کرتا ہوں، اور درود کے کیا فضائل ہیں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث جسے امام بخاری نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے وہ تحفہ ضرور عطا فرمائیے۔ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود کے یہ الفاظ سکھائے تھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو ہی تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو ہی تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ دوسری روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے کریں، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ درود کے الفاظ سکھائے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری روایت امام بخاری نے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درود کے یہ الفاظ سکھائے: اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ روایت میں سب سے کم الفاظ والا درود یہ ہے: اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ درود کے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی الفاظ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے فضائل کیا ہیں؟ اگر ہم درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے،
10 درجات بلند فرماتا ہے۔ امام نسائی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں 10 گناہیں معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی اس آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس آدمی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہم الملائکہ ما صلی علی فلیقل العبد من ذلک او لیکثر، کہ کوئی مسلمان مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر فرشتے اس پر تب تک درود بھیجتے رہتے ہیں، اس کے لیے تب تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے، بس بندہ اس کو تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، یعنی جتنا زیادہ درود بھیجتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ درود پڑھنے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود اگر پڑھا جائے، درود پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جامع ترمذی میں آتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی ثنا سے دعا کی ابتدا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا سب سے پہلے کرنی چاہیے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کے بعد جو بھی دعائیں کی جائیں گے اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت سے نوازے گا۔ درود کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے جسے امام ترمذی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا انی اکثر الصلاة علی فکم اجعل لک من صلاتی قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت فالنصف قال ما شئت وإن زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی اوقات دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کروں؟ تو آپ نے بیان فرمایا جتنا تم پسند کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا 1/4۔ آپ نے بیان فرمایا جس قدر تم چاہو، لیکن اگر تم نے زیادہ کیا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا وقت مخصوص کروں؟ آپ نے بیان فرمایا تم جتنا چاہو، لیکن اگر تم نے زیادہ کیا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ آپ نے بیان فرمایا تم جتنا چاہو، اگر تم نے زیادہ کیا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی دعا کے سارے اوقات کو آپ پر درود کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ آپ نے بیان فرمایا تب تو تمہارے غموں سے تمہاری کفایت کی جائے گی اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ درود کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ تب اللہ رب العالمین تمہارے دنیا و آخرت کے غموں میں تمہاری کفایت فرما دے گا۔ دنیا و آخرت میں جتنے بھی تمہیں غم لاحق ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے لیے کفایت فرما دے گا محض درود کی وجہ سے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ امام طبرانی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح و شام مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجا
تو اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی۔ امام حسمی کہتے ہیں طبرانی نے اسے 2 سندوں سے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک کی سند عمدہ ہے اور اس کے روایت کرنے والوں کی توثیق کی گئی ہے۔ درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت والے دن تقرب حاصل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہوگا۔ امام ترمذی اور امام ابن حبان نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بلا شبہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ سب سے زیادہ بخیل انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی آئے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔